اب ایک بندہ جو تھا وہ گھیرا توڑ کے نکلا، اس کا پیچھا کیا انہوں نے، بہت زیادہ بھاگے اس کے پیچھے، گھوڑا اس کا اتنا تیز بھاگ رہا تھا۔ جہاں پر دنیا میں پیار اور محبت کی داستانیں موجود ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے کی داستانیں موجود ہیں، وہاں پر دوستوں کے دشمن بن جائیں اور کٹ مرنے کی داستانیں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم NCI-TV2 کے ناظرین اور گھوڑوں اور نیزہ بازی کا ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سچے اور تاریخی واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس شخصیت کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گھوڑوں کے شوق کو بطور میڈیا پرسن ایک منظم مہم شروع کی۔ میرے ساتھ موجود ہے مہر ظفر اقبال ظفر صاحب۔ اکثر شہری لوگ، نوجوان اور نئے گھڑ سوار یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر گھوڑوں کے ناموں اور نسلوں میں اتنی دلچسپی کیوں رکھی جاتی ہے، کھوج کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم ایک ایسا سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں جس میں کچھ واقعات اور سچائیاں اسلامی تاریخی اور ثقافت اور گھوڑوں کے شوقین لوگوں کے لیے بہت دلچسپ ہوں گی۔ چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریں اور تمام واقعات کی ویڈیوز کے جو لنک ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے۔ امید ہے کہ معلوماتی اور تنقیدی کمنٹس ضرور آئیں گے۔ تو السلام علیکم ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گھوڑوں سے لوگ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں اور عربی گھوڑوں کا اتنا چرچا ہے، تو اس پہ کوئی واقعہ، کوئی رائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک بات کہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ نے دو چیزیں بولی ہیں کہ لوگ گھوڑوں سے اتنا کیوں پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور تاریخی واقعات کا آپ نے ذکر کیا، عربی گھوڑے کا کیا ہے، تو عربی گھوڑے کی تاریخ میں بھی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں مختصر سے کچھ واقعات سلسلے کے شروع میں آپ کو ایک سلسلہ چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا، جی سر۔ اور باقی رہی گھوڑوں سے پیار کی بات، تو اللہ کی رحمت ہے کہ جب میں بیمار ہوا بہت زیادہ، جی سر۔ 1.5 سال میں بیڈ پہ رہا، تو میں سمجھتا ہوں میں نے ایک مشن جو شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دوبارہ دی ہے ڈاکٹروں کی رائے کے خلاف، تو اسی لیے کہ میں گھوڑوں سے پیار کرتا تھا، یا گھوڑے رکھنے والوں سے پیار کیا میں نے سچے دل سے۔ میرا ایمان ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ ایمان ہے، اور یہ کوئی فیشن یا ڈائلاگ نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو میں تاریخی والا جا سے ثابت کروں گا اور کچھ لوگوں کو وہیں ثابت کروں گا۔ ایک تاریخ دان حسنین جمال سے نقل کیا گیا ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں چھوٹے سے واقعے میں گھوڑوں سے پیار کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کیوں کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اور عربی گھوڑے کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے گا۔ جہاں پر دنیا میں پیار اور محبت کی داستانیں موجود ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے کی داستانیں موجود ہیں، وہاں پر دوستوں کے دشمن بن جائیں اور کٹ مرنے کی داستانیں موجود ہیں۔ اور قبیلہ عرب میں بہت زیادہ دشمنیاں تھیں، اور جب دو دشمن آپس میں لڑتے تھے تو ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا تھا، مر جانا یا مار دینا۔ آج تک یہ کوئی پتہ نہیں کب لڑائی شروع ہو جائے، کب جانی دشمن ہم ایک دوسرے کے بن جائیں، جو معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں، ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ 2 عرب قبیلوں میں شدید لڑائی ہوگی، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے محاصرہ میں آ گیا۔ گھوڑے کی امید بتا رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں گھوڑے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، خاص طور پہ جنگوں میں۔ اب ایک بندہ جو تھا وہ گھیرا توڑ کے نکلا، اس کا پیچھا کیا انہوں نے، بہت زیادہ بھاگے اس کے پیچھے، گھوڑا اس کا اتنا تیز بھاگ رہا تھا، انہوں نے اس کو آخری بندے کو مارنا تھا، لیکن اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اب گھوڑے سے پیار کی مثال ہے کہ آگے کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اس سوار پہ رحم نہیں آیا، وہ گھوڑا اتنا اچھا لگا، اس سوار کو معاف کرنے کو ارادہ کر، انہوں نے بولا واضح دی رک جاؤ رک جاؤ، انہوں نے قسمیں اٹھائی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ رکا کیونکہ انہوں نے پیچھے سے بہت زیادہ قسمیں کھائی تھیں۔ گھوڑ سوار رک گیا، وہ قریب آئے، انہوں نے آتے اس گھوڑوں کو پیار کیا، اس کو تھپکیاں دیں، اور ساتھ یہ کہا کہ قربان تیرے گھوڑے کی تیز رفتاری پہ، آج ہم تجھے کہتے ہیں
इस घोड़े के पांव धोकर पी, क्योंकि इसकी तेज रफ्तारी की वजह से तेरी जान बच गई। ये था लोगों का घोड़े से प्यार का अंदाज और घोड़े की पसंदीदगी की इंतहा। और वो घोड़ा कौन सा था जो इतना तेज भाग रहा था उस वक्त? वो घोड़ा था अरबी उल नस्ल, अरबी घोड़ा था। तो फिलहाल ये छोटा सा मैंने आपको जवाब दिया है। नेक्स्ट सिलसिला इंशाल्लाह हमारे दम जारी रहेगा, जी सर। और उम्मीद है नाजरीन कि हमारी इस काविश को आप पसंद फरमाएंगे और आगे कुछ अपनी तजवीज़ भी देंगे। बड़े बड़े ताज़ीदार हमारी वीडियोस देखते हैं तो हमें उनसे रहनुमाई की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।